بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو قربانی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کے فروغ کے لیے جس بڑی سے بڑی قربانی کا تصور کیا جا سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ وہاں کی آبادی ستارہ پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ ستارے تو خود کسی برتر ہستی کے احکام کے پابند ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمام ستارے اور سیارے، چاند اور سورج اسی کے حکم سے گردش کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بااختیار نہیں ہے، یہ کیسے خدا ہو جائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جس کی ان سب پر حکومت ہے، وہ ایک ہے، میں اسی ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کیا اس ذات کی طرف بالکل یکسو ہو کر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے، اس کی پوری آبادی ستارہ پرست تھی۔ اس کے درمیان حضرت ابراہیم فرد واحد تھے جنہوں نے ستارہ پرستی پر تنقید کی اور الہ واحد کی پرستش کا علم لے کر کھڑے ہو گئی۔ اس پر قوم مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ خاندان جو بہت ہی با اثر تھا مخالف ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت توحید سے باز نہ آئے تو قوم نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے کہ جو ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک الہ آتش کدہ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے دین کے لیے جان دے سکتا ہوں، میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑ دوں اور دوسرے خداؤں کی پرستش کرنے لگوں۔ تم میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، میں اللہ واحد کے نام پر حرف نہ آنے دوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب تک آدمی کے دل میں ایمان و یقین نہ ہو، اس پر جان دینے کا حوصلہ نہ ہو، اس وقت تک وہ یہ جرت نہیں کر سکتا۔ قوم نے آتش کدہ تیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ خود اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو گوفن میں باندھ کر پھینکا گیا۔ وہ منتظر تھے کہ ابراہیم اس میں جل کر بھسم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے ابھی اور کام لینا تھا۔ اس نے آگ سے کہا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاؤ۔ آگ کیوں جلاتی ہے؟ سائنس اس کی بہت سی توجیہیں کرے گی، لیکن صحیح توجیہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ پانی کیوں پیاس بجھاتا ہے؟ اس کی بہت سی توجیہیں کی جائے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی کے ذریعے پیاس اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پانی پیاس نہیں بجھائے گا، آپ کے حلق کے نیچے پانی نہیں اترے گا۔ اسی طرح آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اللہ نے آگ سے کہا، تمہاری تپش ختم ہو جائے، ابراہیم کو کسی طرح کی گزند نہ پہنچے اور وہ صحیح سلامت نکل جائے۔ چنانچہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اور وہ صحیح سلامت اس سے نکل آئے۔
قرآن نے کہا انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک چال چلی لیکن اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پر کہا ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ میرے دوست اور ساتھیوں، پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے جان کی دی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ دین و ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ قیامت تک کے لیے الہ واحد کا نام لینے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ سوچئے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جان پر کھیل کر خدائے واحد کی عبادت و اطاعت کا اعلان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکل آئے تو کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ بستی چھوڑ رہا ہوں، اب یہ سرزمین میرے رہنے کے قابل نہیں رہی، یہ بستی مجھے قبول نہیں کر رہی ہے تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے لیکن حضرت ابراہیم نے محض اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ سرزمین چھوڑ دی جس میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور پرورش پائی، جہاں ان کا معزز خاندان رہتا تھا، جس آبادی میں نبوت کا اعلان کیا اور الہ واحد کی پرستش کی دعوت دیتے رہی۔ سوچئے یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ سوچئے ہے کسی کا جگر کہ وہ محض اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دے اور کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ وطن سے نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بطور انعام ایک ایسا بچہ عنایت کریں گے جو بہت ہی بردبار، صبر کرنے والا اور مشکلات کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے، ابھی وہ اپنی ماں ہاجرہ کی گود ہی میں تھے کہ حضرت ابراہیم کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بڑھاپے کی اس اولاد کو جس کے لیے دعائیں کی تھی مکہ کی سرزمین میں جہاں اس وقت صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں چھوڑ آؤ۔ اس پر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ وہاں کیسے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دوں جہاں نہ تو گھاس ہے، نہ پانی اور نہ رہنے کا کوئی سامان، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کے متعلق کہا کہ اللہ نے انہیں جو حکم دیا انہوں نے اس پر فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ جب تمہارے رب نے اس سے کہا کہ میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی تردد یا پس و پیش نہیں ہوا، بلکہ وہ فوراً اس کے سامنے جھک گئی اور اس پر عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو بچے سمیت بے آب و گیاہ پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو ہاجرہ نے ان سے پوچھا اس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، شاید زبان نہ کھل رہی ہو۔ حضرت ہاجرہ نے پھر کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی قربانی تھی جسے دنیا آج تک یاد کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بڑھاپے کی اولاد کو ایک سنگلاخ زمین اور وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حوالہ کر دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب دیکھیے اس سے بڑے امتحان اور اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت آ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اسماعیل ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، تین مرتبہ دیکھا۔ انہیں خیال ہوا کہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں اللہ کے نام پر اس بچے کو ذبح کر دوں۔ آپ قربانی کا جو بھی تصور کر سکتے ہوں
اس سے بڑی قربانی کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ معصوم بچہ ذرا سوچئے اس کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ فوراً بول پڑا، ابا جان آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں گھبراؤں گا نہیں، آپ کی اس اقدام پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو آسمان سے آواز آئی، بس خواب پورا ہو گیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مینڈھا لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس بچہ کی جگہ اس کو ذبح کرو، یہ اس جان کا فدیہ ہے، یہ ہے وہ قربانی جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اللہ تیرا حکم ہو تو یہ چھری ہر تعلق پر چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی بہت سی تعلیمات ختم ہو گئی تھی، لیکن قربانی کی یہ رسم باقی تھی، لوگ قربانی کرتے تھے، اسلام نے بھی اسے باقی رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور انہی کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی گئی۔ قرآن مجید نے کہا، اے پیغمبر دنیا والوں کو بتا دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھا سچا راستہ دکھایا ہے۔ دین قیوم جو ابراہیم کا طریقہ ہے وہ ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو ہو گیا تھا، وہ مشرکوں میں نہیں تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی اس شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمون۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ میں دنیا والوں سے تو کہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی لگا دو اور خود دوسری طرف چل پڑو، نہیں بلکہ سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہے وہ راستہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دکھایا گیا ہے، اسی پر چل کر وہ آخرت میں سرخ رو ہوگی اور دنیا کی رہنمائی کا مقام اسے حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔